بیٹا گیا مجھے اس کا غم ہے، مگر جو یہ 25 آدمی گئے ان کا بھی مجھے بہت غم ہے۔ یہ عادل یہاں پہ خطرہ ہے، فائرنگ ہو رہی ہے، آپ بھاگ جاؤ۔ تو اس نے بولا نہیں میں نہیں جاؤں گا، میرے ساتھ یہ میں ان کو بچاؤں گا۔ یاتریوں کی جان بچاتے ہوئے، یہاں لیڈیزوں کی جان بچاتے ہوئے اس پہ حملہ ہوا، اس نے اپنی جان گنوائی، لیکن باقی واپس وہ نہیں مڑے۔ عادل احمد شاہ کے کیا لگتے ہیں؟ ہم اس کے فادر ہیں جی ہاں۔ کیا ہوا تھا؟ آپ بھی وہاں پہ موجود تھے تب؟ نہیں، ہم وہاں پہ موجود نہیں تھے، ہم اپنے گھر پہ تھے، اور وہ صبح 8 بجے یہاں سے چلا گیا کہ میں پہلگام میں جاؤں گا مزدوری کے لیے، تو یہاں سے نکل گیا 8 بجے۔ پھر جب تک وہ 8 بجے سے کم 2 بجے تک ہمیں کوئی نہ فون نہ آتا نہ کوئی پتہ تھا۔ پھر جب 2 بجے ہم نے سنا کہ ایسا واقعہ ہو گیا وہاں پہ، تو پھر ہم نے فون کرنے کی کوشش کی، فون کیا، لیکن وہاں نیٹ ورک نہیں آئے، تو ہم اس میں رہ گئے پریشانی میں کہ کیا پتہ وہاں کریک ڈاؤن ہے یا وہاں پہ ان کو کار لے لیے ہیں، کیا ہوا ہے، فون لے لیے ہیں، اس وجہ سے فون کا نیٹ ورک نہیں آ رہا۔ جی۔ تو بائسن میں نیٹ ورک نہیں تھا، لیکن جب 4 ساڑھے 4 5 بجے کا ٹائم تھا کم سے کم، تو ہم نے پھر فون کیا تو فون آن آیا۔ جی۔ جب فون آن آیا تو ہم کرتے رہے کم سے کم 7 بجے تک بھی ہم فون کرتے رہے، لیکن فون کال ہوتی رہی لیکن فون اٹھایا نہیں کسی نے۔ جی۔ تو پھر ہم بہت پریشانی میں جی۔ گم ہو گئے کہ کیا اللہ کے یہ کیا بات ہے، کہ کیا یہ پتہ نہیں ٹھیک ہے نہیں ہے، کیا وجہ ہے۔ پھر ہم گھر میں تھے، یہ لڑکا بھی ادھری پہلگام تھا، یہ وہاں سے آیا، پھر ہم یہاں سے اشمقام میں گئے، وہاں ہم نے رپورٹ رکھی، اور پھر ہم نے پہلگام جانے کی کوشش کی، لیکن وہاں ہم نہ جا سکے کیونکہ وہاں پہ پولیس لگی تھی اور آرمی بھی لگی تھی وہاں پہ، انہوں نے ہم کو نہیں چھوڑا۔ پھر جب ہم واپس گھر پہ آ کے پہنچے تو پھر تھوڑا بہت فون کے ذریعے سے ادھر ادھر رابطہ ہوا، جس وجہ سے پتہ چلا کہ وہ پہلگام ہسپتال میں ہے۔ تو پھر میرے چچیرے بھائی اپنے لڑکا اور بھی گئے وہاں پہ، تو وہاں پہ انہوں نے اس کی ڈیڈ باڈی کو دیکھا۔ جب اس کی ڈیڈ باڈی کو دیکھا تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ سری نگر لے جانے ہیں۔ جی۔ پھر لے گئے سری نگر، پھر وہاں پہ انہوں نے اس کو پوسٹ مارٹم کیا، پوسٹ مارٹم کر کے پھر رات کو ادھر ہی رکھا، اور صبح کم سے کم 1 پونے 1 بجے یہاں پہ پہنچے۔ بس اتنا ہی پتہ ہے۔ اللہ آپ کو ہمت دے، انہیں بھی مغفرت دے، جنت الفردوس ان کو عطا کرے۔ انہوں نے ایک مثال بھی قائم کی ہے انسانیت اور محبت کی، اپنی جان کی بازی لگا کے انہوں نے ان ٹورسٹس کو بچایا ہے۔ اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی، مجھے ایک چیز تو پہلے یہ ہے کہ مجھے غم ہے، مگر میں یہ سوچتا ہوں کہ میرا ایک بیٹا گیا مجھے اس کا غم ہے، مگر جو یہ 25 آدمی گئے ان کا بھی مجھے بہت غم ہے، جی۔ کیونکہ ان 25 کی جان چلی گئی۔ وہ بھی جیسے یہ میرا بیٹا تھا، وہ بھی اپنے ماں باپ کے بیٹے ہوں گے، یا کسی کا کوئی بیٹا ہوگا، کوئی باپ ہوگا، کوئی کیا ہوگا، کوئی کسی کا بچہ ہوگا، اس پہ بھی مجھے بہت دکھ ہے۔ تو اس نے ایسے میں تو تھوڑا بہت مجھے سہارا مل جاتا ہے کہ یہ سن کر کہ اس نے یاتریوں کی جان بچاتے ہوئے، یہاں لیڈیزوں کی جان بچاتے ہوئے اس پہ حملہ ہوا، اس نے اپنی جان گنوائی، لیکن باقی واپس وہ نہیں مڑے، اور جو وہاں پہ اس کے ساتھ گھوڑے والے تھے انہوں نے بولا بھی ان کو کہ عادل یہاں پہ خطرہ ہے، فائرنگ ہو رہی ہے، آپ بھاگ جاؤ۔ تو اس نے بولا نہیں میں نہیں جاؤں گا، میرے ساتھ یہ میں ان کو بچاؤں گا۔ بس تو پھر اس نے اپنے جب بچانے کے لیے اس نے یہ بھی میں نے سنا کہ اس نے بندوق چھینی ان سے، جس کی وجہ سے اس کے یہ 2 انگلیاں جو ہے یہ پیلی تھی اور تھوڑا سا یہاں پہ زخم تھا۔ تو شاید میرے خیال میں اس نے بندوق ہی چھینی ہوگی، جس کی وجہ سے اس کا یہ ہاتھ ایسا تھا، اور پھر بعد میں اس کو جب 2-3 گولیاں لگی تھی ایک گلے پہ
यहाँ से लगी थी, यहाँ से निकली थी, 2 सीने में लगी थी, और जो इसका ये बाजू है ये पूरा ख़त्म था। क्या पता वहाँ पे भी गोली लगी होगी, क्या हुआ, बस यही पता है।